میرے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو روشن اور چمکتی ہوئی صورتیں، ان کو سیکھو۔ عرض کی گئی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کی، وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک سورہ بقرہ اور آل عمران، یہ دو صورتیں سیکھو۔ یہ دونوں صورتیں روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے پاس بادلوں کی شکل میں ہوں گی۔ فرمایا سورہ بقرہ سیکھو، اسے سیکھنا باعث برکت ہے۔ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دیکھنا چاہیے۔ اور حضرت سعد بن وقاص آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن کو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، شام تک فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ اس پر کرم فرما دے، یا اللہ اس کو رزق حلال وسیع عطا فرما دے، اس کو مشکلات سے یا اللہ نجات عطا فرما دے۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور فرمایا جو رات کے وقت قرآن پاک کو مکمل کرتا ہے تو صبح تک ملائکہ اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ اس پر کرم فرما، اس نے تیرے قرآن کی تلاوت کی، اس پر فضل والا معاملہ فرما۔ صحابہ کرام تو قرآن پاک کو مکمل کرنا اتنا پسند فرماتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ موسم گرما کا صحابہ کا قرآن پڑھنے کا معمول کیا تھا اور موسم سرما کا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ موسم گرما میں دن کے ابتدائی حصے میں اور موسم سرما میں رات کے ابتدائی حصے میں قرآن پاک کو صحابہ مکمل کرنا یہ پسند فرماتے تھے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ وقت فرشتوں کی دعاؤں کا ہدف بنے رہیں۔ تو جب صحابہ کا یہ معمول ہے تو ہمیں اپنے گھروں کا یہ معمول بنانا چاہیے کہ کبھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جا رہی ہو، کبھی سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو، کبھی سورہ رحمان کی تلاوت کی جا رہی ہو، کبھی سورہ واقعہ کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ تو جب ہم قرآن کو نہ سیکھیں گے، قرآن پر عمل نہ کریں گے تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہمارا بھی یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، صبح اٹھیں تو قرآن کی تلاوت، دوپہر کا وقت ہو تو قرآن کی تلاوت، رات کو سوتے وقت قرآن کی تلاوت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کا حق کس نے ادا کیا، تلاوت قرآن کا حق کس نے ادا کیا؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے سال میں 2 مرتبہ قرآن کو مکمل کیا اس نے تلاوت قرآن کا حق ادا کر دیا، کیونکہ حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال پیارے جبریل امین علیہ السلام سے دور فرمایا کرتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیا۔ تو جب آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، قرآن کی تلاوت 2 مرتبہ کی، تو ہمیں بھی علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کے مطابق ہمیں بھی 2 مرتبہ قرآن کو مکمل کرنا چاہیے۔ اس نے قرآن کا حق ادا کیا۔ اب اپنی زندگیوں کی طرف غور کرنا چاہیے، اپنے انداز حیات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کی کتنی تلاوت کی، ہم نے کتنی صورتیں پڑھیں، کیا اپنے بچوں کو ہم نے قرآن کی تعلیم سے ان کے سینوں کو مزین کیا؟ تو ہمیں اپنا یہ ماحول بنانا چاہیے کہ ہم صبح و شام اس کی پاکی بیان کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو، راحت قلبی، تسکین قلبی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تلاوت قرآن کیا کرو، اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ، یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔